السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اانکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ قرآن مقدس کی سورۃ الانعام میں اس ابتدائی حصہ میں اللہ رب العالمین توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور اہل کتاب، ان کی ہٹ درمی، ضد، جھوٹی انا، اس کا بھی حوال بیان کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہر صورت میں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پیٹ کے پجاریوں نے جو شرک کی دکانیں کھول رکھی ہیں نا، وہ بند ہو جائیں اگر ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس دنیا کے مال و زر کے لالچ میں شرک کا ایندھن اپنے لیے بھی اکٹھا کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، یعنی یہ جو لوگ بار بار کہہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معجزے بیان آپ دکھائیں، آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، آپ کتاب کو اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائیں، تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں کے دل میں تعصب ہٹ درمی ہے کہ ان کو آپ لاکھ معجزے دکھا لیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے معجزے دیکھے تھے، ان کے سامنے انہوں نے گارے سے پرندہ بنایا، وہ اس میں اڑتا ہوا نظر آیا یا اڑنے لگا، مردوں کو زندہ کیا، لیکن سب باتوں کے باوجود کیا انہوں نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا؟ نہیں، بلکہ جادوگر قرار دیا۔ تو یہ جو بار بار اس بات کی شہادت مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے کون سی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اے نبی انہیں فرما دیجئے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، میری طرف وحی کرتا ہے، ھذا القرآن، اس قرآن میں، لِأُنذِرَکُم، کہ تاکہ میں ڈراؤں، بِہ وَمَن بَلَغ، اس کے ذریعے سے اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے، یعنی آپ کو بھی اور جس تک میری آواز پہنچ جائے اس کو بھی۔ یہاں جو لفظ بِہ ہے خاص طور پہ قابل توجہ بات ہے، فرمایا کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور مزید فرمایا وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس کو آگے پہنچائیں گے،
یعنی قرآن جس تک پہنچا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے، انداز ہے، تو اس کو آگے پھیلانا دوسرے مسلمانوں کا کام ہے، اور جس سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلے گا، کیونکہ اب اور کوئی نبی تو نہیں آئے گا، تو انبیاء والا یہ جو کام ہے، یہ جو سلسلہ تبلیغ کا ہے، اس کو دوسرے مسلمانوں نے، عام مسلمانوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ فرمایا اِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو تم لوگ، اَنَّ مَعَ اللہِ آلِہَةً اُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ معبود ہیں، یعنی سوا اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور میرا اللہ گواہ ہے، کیا تم، اے نبی ان سے پوچھو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ قُل لا اشہد، اور پھر انہیں کہہ دیے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، میں تو یہ بات تسلیم نہیں کرتا، میں تو اس سے بری ہوں۔ قُلْ انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے بس الہ کا عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس چیز سے بری ہوں یہ جو تم شرک والا کام کر رہے ہو، یہ جو تم نے مورتی لات، عزیٰ، منات یہ جو بنا رکھے، میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی کفار اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کو جتلانے اور بات نہ ماننے کی ان کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ اللہ کی وحدانیت تھی، جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اتنی بڑی کارخانہ قدرت کو ایک اکیلا خدا کیسے چلا سکتا ہے، نعوذ باللہ، اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ اور ہستیوں کی بھی اللہ کو ضرورت پڑتی ہے، جس سے وہ چھوٹے خدا یعنی کہتے تھے۔ اور دوسرا ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چھوٹے جو خدا ہیں نا، یہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ کے ہاں پہنچ کر، یعنی یہ ان لوگوں کا خیال۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس سچی بات جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے، جسے کتاب کی شکل میں نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کی گواہی میں خود اللہ دیتا ہوں۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے، کہ اللہ یعنی مزید یہ فرمایا کہ اپنے احکامات قرآن کی شکل میں آپ تک پہنچا دیے اور آپ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ساتھ فرمایا کہ جس تک بھی میرا یہ حکم پہنچے اس کو آگے پھیلائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، بے شک وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہیے کہ تم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہو، اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تم ان سے کہو کہ تم اگر اس بات کی گواہی دیتے ہو تو دو، اس سے میں بیزار ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے اور مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت کی کوئی شہادت، کوئی معجزہ، کوئی وہ پیش کریں۔ تو تورات میں یہ بات نہیں، حالانکہ تورات میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کی تابعداری کرنی ہے، تو یہ ساری باتیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ لوگ خام خواہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ انہیں یعنی یہ ایک انا تھی، ان کی ضد تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا بہت عرصے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ پھر بنی اسماعیل سے ہوئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی تعصب یا حسد کی وجہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین ہر بات کو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن کا ترجمہ مطالعہ کریں، بہت سی باتیں آسان باتیں، ہاں اگر کچھ ایسی کوئی علمی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے پھر ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنی چاہیے، ان سے اس کا مطلب مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر قرآن میں آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو
اچھے آسن انداز میں ترجمے کے ساتھ مفہوم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔